اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون۔ سورہ زخرف کا چھٹا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہارے قوم کے لوگ یکایک شور مچانے لگے۔ جب سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 نازل ہوئی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ یقین رکھو تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، تو ایک کافر نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، اس لیے اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے۔ حالانکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کی یہ بات سن کر دوسرے کافروں نے خوب شور مچایا کہ واقعی اس شخص نے بہت زبردست اعتراض کیا، حالانکہ یہ اعتراض بالکل لغو تھا، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں بت پرستوں سے خطاب تھا، عیسائیوں سے نہیں، اور اس میں بتوں کے علاوہ وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہو، لہٰذا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے داخل ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جامع جواب ان آیات مبارکہ میں ذکر فرمایا، وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، اور انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود بہتر ہے یا وہ؟ ان لوگوں نے یہ بات جو آپ سے بیان کی صرف جگڑنے کے طور پر ہے، بل ہم قوم خصیمون، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ جگڑالو ہے۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو ایک نمونہ بنا دیا تھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہے تو تم سے فرشتے پیدا کر دے جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین بن کر رہا کرے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ نہ خود انہوں نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا اور نہ ہم نے انہیں اپنا بیٹا قرار دیا تھا، بلکہ انہیں اپنے قدرت کی ایک نشانی بنا کر بھیجا تھا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ عیسائی لوگ اس بنا پر انہیں خدا کہنے لگے، حالانکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا خدائی کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے اور انہیں کوئی بھی خدا نہیں مانتا۔ در حقیقت ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظاہرہ تھا، اور اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عجیب کام کر دے کہ انسانوں سے فرشتے پیدا کر دے جو اس طرح ایک دوسرے کے جانشین ہو جیسے انسان ایک دوسرے کے جانشین ہوتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، اور یقین رکھو کہ وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کے بغیر پیدا ہونا قیامت میں تمام انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی بھی ایک دلیل ہے، کیونکہ دوسری زندگی پر کافروں کو تو یہی اعتراض ہے کہ ایسا ہونا بہت عجیب اور خلاف عادت ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا بھی خلاف عادت اور عجیب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ واقعہ ہوا، اور اسی طرح اللہ کی قدرت سے تمام مردوں کو دوسری زندگی ملے گی، اللہ تبارک و تعالی دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، اس لیے تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مانو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ شیطان تمہیں اس راستے سے روک دے، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی بات لے کر آیا ہوں، اور اس لیے لایا ہوں کہ تمہارے سامنے کچھ وہ چیزیں واضح کر دوں
جن میں تم اختلاف کرتے ہو، فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو، ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ھذا صراط مستقیم، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر بھی ان میں سے کئی گروہ نے اختلاف پیدا کیا، فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، چنانچہ ان ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی، هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، یہ لوگ بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے سامنے اچانک آ کھڑی ہو اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا منظر ذکر کیا ہے، جب قیامت واقع ہوگی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے، یعنی جو لوگ دنیا میں دوست تھے قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے، یعنی وہ دوستی جو ایمان کے بنیاد پر ہوگی وہ کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے اہل ایمان جنتیوں کا ذکر کیا، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، اے میرے وہ بندو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرمانبردار رہے تھے، ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی، ان سے کہا جائے گا اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں اپنے اعمال کے بدلے وارث بنا دیا گیا ہے، لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں تمہارے لیے خوب وافر مقدار کے ساتھ میوے ہے جن میں سے تم کھاؤ گے، اللہ ہمیں بھی یہ جنت نصیب فرمائے۔ اہل ایمان کی نعمتیں بیان فرمانے کے بعد اگلی آیات میں کافروں کے عذاب کا تذکرہ ہے، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، البتہ جو لوگ مجرم تھے وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، وہ عذاب ان کے لیے ہلکا نہیں پڑنے دیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے، وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظالم لوگ تھے، یعنی دنیا میں ان کے پاس حق آیا، ایمان کی دعوت پیش کی گئی، انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، اپنے جانوں کو انہوں نے خود ہی عذاب میں مبتلا کیا، چنانچہ جب وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے تو وہ جہنم کے فرشتے سے کہیں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ دوزخ کی نگرانی پر جو فرشتہ مقرر ہے اس کا نام مالک ہے۔ دوزخی لوگ عذاب کی شدت سے تنگ آ کر مالک سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرو کہ وہ ہمیں موت ہی دے دے، جواب میں مالک کی طرف سے کہا جائے گا، قال انکم ماکثون، تمہیں اسی حال میں دوزخ میں زندہ ہی رہنا ہوگا، موت نہیں آئے گی اور اسی طرح عذاب میں مبتلا رہو گے، لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے پاس حق بات لے کر آئے تھے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق بات ہی کو برا سمجھتے تھے اور تم نے حق کو قبول نہیں کیا، اہل حق کی بات کو نہیں مانا، قرآن پر ایمان نہیں لائے، لہٰذا آج اس عذاب میں مبتلا رہو۔ اور سورت کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اللہ کو پیغمبر کی اس بات کا بھی علم ہے کہ یا رب یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے، تو جو ایمان نہیں لائے آخرت میں اللہ کے عذاب کے مستحق بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہماری عذاب سے حفاظت فرمائے۔
الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری سورہ زخرف مکمل ہو گئی۔ اللہ خیر کے ساتھ ہمارا پورا قرآن کریم مکمل فرمائے اور ہمیں قرآنی تعلیمات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔